بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ آیت مبارکہ میری نظروں سے گزری اور مجھے بے اختیار ڈسکا میں پیش آیا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ مفہوم آیت: انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہی ہوا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں واضح ہدایت کے باوجود لوگوں نے درویشوں اور عالموں کو خدا بنا لیا تھا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرے ساتھ پیش آیا دسکا کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں ایک مل میں مزدوری کرتا ہوں۔ تھوڑی بہت تعلیم ہونے کی وجہ سے ٹھیکیدار کا منشی والا کام بھی میں ہی سنبھالتا ہوں۔ چند دن پہلے کسی مکینیکل خرابی کی وجہ سے مل 2 دن کے لیے بند تھی، تو میرے ٹھیکیدار نے مجھے بتایا کہ ٹسکا کے ایک گاؤں میں اس کے دوست کی طرف دعوت ہے، رات کا کھانا ہم وہیں کھائیں گے۔ رات کا کھانا بھی وہاں سے ہی کھانا اور رات کو آرام بھی وہاں ہی کرنا ہے۔ میری عادت ہے میں اپنے گھر یا کسی ایسی جگہ جہاں میں کام کے دوران رہتا ہوں اس کے علاوہ کہیں سو نہیں سکتا، لہٰذا میں نے انکار کر دیا، مگر میرا ٹھیکیدار مجھے ضد کر کے اپنے ساتھ اپنے دوست کے ڈیرے پر لے گیا، جہاں ہم سے پہلے نشے میں دھت 3-4 بابے ٹاپ لوگ بیٹھے تھے اور ڈیرے کے سامنے درگاہ کا نام لکھا تھا جس کا حسب نسب بہت بڑی ہستی سے جوڑا گیا تھا۔ میرے ٹھیکیدار کا دوست اس درسگاہ کا گدی نشین تھا۔ اس نے بہت اچھے انداز میں ہمیں خوش آمدید کہا اور پانی وغیرہ پلایا، بعد میں میرا تعارف دیا۔ ابھی ٹھیکیدار میرا تعارف دے ہی رہا تھا کہ بہترین امپورٹڈ شراب وہاں پہنچائی گئی۔ شراب کو ہاتھ لگانے سے پہلے میرے ٹھیکیدار اپنے اس گدی نشین دوست سے پوچھا، میں نے شراب کے ساتھ کباب اور شباب کا بھی کہا تھا۔ گدی نشین نے ٹھیکیدار کی بات سن کر کنکیوں میری طرف دیکھا۔ ٹھیکیدار نے مسکرا کر کہا، اپنا ہی بندہ ہے۔ اس کے بعد ٹھیکیدار کے دوست نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میں نے اپنے سجن کے لیے کنواری لڑکی کا بندوبست کیا ہے۔ میں جس کو شراب اور شباب کا شوق نہیں تھا ان کی باتوں سے بیزار ہو رہا تھا اور واپس جانا چاہ رہا تھا۔ شراب کی گھنٹہ ڈیڑھ بعد کھانا آ گیا۔ بکرے کے گوشت کا سالن، کباب وغیرہ بنے ہوئے تھے اور گدی نشین صاحب بتا رہے تھے، آپ کی خاطر اسپیشل آج نذرانے کے نام پر کالا بکرا منگوایا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً بعد تھوڑی دیر پیدل چل کر کھانے کو ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ رات کو رنگین کرنے کے لیے آنے والی لڑکی کے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ جب ہم تھوڑی دیر پیدل چل کر گپ شپ کر کے واپس آئے تو بہترین قسم کا پرفیوم ہم پر چھڑکا گیا۔ کمرے میں بہترین قسم کا ایئر فریشنر چھڑکا گیا اور ابھی ہم ٹھیک طرح سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ درگاہ پر رہنے والی ایک چرسی نے آ کر اطلاع دی کہ سرکار 2 لڑکیاں رات کو چلہ کرنے خاطر درگاہ پر آئی ہیں اور حجرے کے اندر آنا چاہتی ہیں، کیونکہ سائی گدی نشین نے خود ہی لڑکی کو عزت پامال کرنے کی خاطر چلے کے نام پر بلا رکھا تھا، لہٰذا ان کو حجرے کے اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ ایک 26 سالہ لڑکی تھی، گو کہ وہ بھی جوانی کی دہلیز پر تھی، اور ساتھ اس کی بالکل جوان معصوم 16-17 سالہ لڑکی تھی جن کی آنکھوں اور پیروں سے ان کے حسن کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ آ کر گدی نشین کے قدموں میں جھکی اور سرکار نے اچھی طرح ان کے جسم پر ہاتھ پھیر کر مکنون نظروں سے اپنے دوست میرے ٹھیکیدار کی طرف اشارہ کیا، جس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ جب سرکار گدی نشین نے کم عمر 15-16 سالہ بچی کو بری نیت سے چھوا تو اس نے ناگواری کا اظہار کیا، جبکہ اسی وقت جوان سالہ لڑکی نما عورت نے اسے سرکار کے جلال سے ڈراتے ہوئے منع کیا اور سمجھایا کہ ہم یہاں سرکار جو راضی کرنے آئے ہیں۔ اس کے بعد تبرک کے نام پر ان دونوں لڑکیوں کو شراب پلائی گئی۔ جب وہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں تو بڑی لڑکی درگاہ کے باہر بیٹھے نشیوں کو سونپ دی گئی، جبکہ چھوٹی لڑکی کو میرا ٹھیکیدار اور اس کا گدی نشین دوست مل کر نوچنے لگے، یہاں تک کہ مجھے بھی آفر دی، مگر میں نے منع کر دیا اور حجرے سے باہر نکل گیا۔ جہاں دوسری عورت نشیوں کے ہاتھوں عزت پامال کروا رہی تھی، میں باہر کچے رستے پر نکل کر بہت دیر تک گھومتا رہا اور سوچتا رہا کہ ان عورتوں کی کیا مجبوری رہی ہوگی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میرا ٹھیکیدار مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا اور بولا، یار چل کر تم بھی گرمی نکال لو۔ میں دوبارہ اس کی دعوت ٹھکرا دی تو اس نے بتایا کہ تمہارے بستر الگ کمرے میں لگا دیے گئے ہیں، اور میں اس کمرے پہنچ کر لیٹ گیا۔ ساری رات میری یہ بات سوچتے ہوئے گزر گئی کہ آخر ان 2 بچیوں کی کیا مجبوری رہی ہوگی جو یہ اتنی درندگی سہنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہوں۔
انہی خیالوں میں گم نہ جانے کب رات بیت گئی اور مجھے دور کہیں فجر کی اذانیں سنائی دی تو میں نے وضو کر کے نماز پڑھی، شکر الحمدللہ کہ مجھے ایک ترجمہ قرآن پاک مل گیا۔ میں نے تلاوت شروع کرنے کے لیے کھولا تو بے اختیار میرے سامنے یہ آیات آ گئی۔ میں نماز تلاوت کر کے لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 10 بجے مجھے درگاہ کے ایک نشئی نے آ کر اٹھایا۔ مجھے ناشتے میں انڈا پراٹھا، مکھن کا پیڑا، بریڈ اور جیم کے ساتھ ساتھ بہت سارا فروٹ بھی دیا گیا۔ میں نے اپنے پسند کا انڈا پراٹھا اور چائے کا ناشتہ لیا۔ اس کے بعد حجرے میں چلا گیا جہاں اس وقت بھی نشے میں دودھ برہنہ حالت میں وہ دونوں لڑکیاں درگاہ کی گدی نشین اور ٹھیکیدار کی جھولی میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی اور ان کی حرکات سے لگتا تھا کہ وہ بھی شراب کے نشے میں دھت ہے۔ مجھے ایک بار پھر گناہ کبیرہ کی دعوت دی گئی۔ میں نے انکار کر دیا۔ ناشتے کے بعد لڑکیوں کو وہیں چھوڑ کر میں اور میرا ٹھیکیدار اور گدی نشین صاف فریش ہو کر باہر نکلے جہاں ان کے مریدین بچوں، بیویوں اور بیٹیوں کو دم کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ نادان لوگ، ابلیس نما انسان، اس گدی نشین کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے اور گدی نشین آنکھوں سے شاید آج کی رات کے لیے لڑکی پسند کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میری بے قراری کو دیکھتے ہوئے ٹھیکیدار نے اجازت طلب کی اور ہم لوگ واپس مل کی طرف چل دیے۔ رستے میں میرے پوچھنے پر ٹھیکیدار نے بتایا کہ جو یہ 25-26 سال لڑکی تھی اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ سسرال والے اس کے شوہر کو دوسری شادی کرنے اور اس لڑکی کو طلاق دینے کا کہہ رہے تھے۔ لڑکی اپنا گھر بچانے اور طلاق نہ لینے کی خاطر ان پیر صاحب کے پاس پہنچی جنہوں نے کالے بکرے کے نام پر 50,000 روپے لیے اور ساتھ ہی بتایا کہ تمہاری کوکھ پر کالا جادو کیا گیا ہے، وہاں کوئی اولاد نہیں پل سکتی۔ کالے جادو کو توڑنے کے لیے ایک جوان اور کنواری لڑکے کے ساتھ میرا عمل کرنا ضروری ہے اور آج وہ لڑکی اپنی کسی کنواری بھانجی یا بھتیجی کو پھیلام پھسلا کر لائی تھی جس کا گھر کسی دوسرے شہر میں تھا اور میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے کنواری لڑکی سے جنسی خواہش پوری کرنے کی حسرت کا اظہار کیا تھا۔ تو میرے دوست نے آج مجھے بھی دعوت دے رکھی تھی، تم بھی آتے مزہ لے لیتے، زندگی میں موقع بار بار نہیں دیتی۔ اپنے ٹھیکیدار کی بات سن کر میں نے کہا تھا، زندگی میں گناہ کا موقع نہ ملنا بھی ایک نعمت ہے اور دور حاضر میں ولی اللہ وہ ہے جو موقع اور اختیار ہوتے ہوئے بھی گناہ نہ کرے۔ میرے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر ٹھیکیدار نے بات بدل دی، مگر میرے اندر آج بھی اس بات کو لے کر ابال اٹھ رہا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے کتنے نابلد ہیں۔ کیا ہم بھی زمانہ جاہلیت والی قوموں کی طرح نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے بھی اپنے درویشوں اور عالموں کو بہت حد تک خدا نہیں مان لیا؟ کیا ہم نے آل اولاد سے لے کر چھوٹی چھوٹی باتیں رزق کاروبار تک کے متعلق آج کے نام نہاد پیروں پر بھروسہ نہیں کر لیا؟ کہ ہم نے قرآن سے علم اور ہدایت لینا نہیں چھوڑ دی؟ میرا ان سب سوالوں کے جواب ہاں ہیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے آج ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں سے غیر مرد لطف لے رہے ہیں۔ اور میں آخر میں تمام مرد حضرات کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی عورتوں پر حاکم ہو، روز محشر جوابدہ ہو، اولاد نہ ہونے کی خاطر یا بانجھ ہونے کی وجہ سے کبھی طلاق نہ دو، کیونکہ میرا مذہب اسلام کہتا ہے اولاد مرد کے نصیب سے اور رزق عورت کے نصیب سے ہے۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ اسلام پڑھتے ہی کب ہیں، اسلام کی پیروی ہی کب کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ اسلام سے نابلد ہونے کی وجہ سے آج ہماری عزت جعلی پیر بنے درندوں کے ہاتھ لٹ رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔